بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک سٹوریز۔ پھر ابو طالب نے بھائیوں کو لیا اور خدیجہ کے چچا عمر بن اسد کے پاس گئے۔ کل تک ہم نے یہاں تک پڑھا تھا۔ ان کے بھائی عمر بن خویل سے بھی ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خدیجہ کے نکاح کا پیام دیا اور دونوں اسی دم تیار ہو گئے۔ اسی طرح چٹ پٹ شادی کا دن طے ہو گیا۔ پھر وہ دن آیا تو خاندان کے تمام شرفاء خدیجہ کے مکان پر جمع ہوئے اور ابو طالب نے نکاح کا خطبہ دیا۔ خطبہ بہت شاندار تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف سے کس قدر متاثر تھے۔ حمد و ثنا کے بعد بولے، یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ نوجوان ہے کہ قریش میں اس جیسا کوئی نہیں۔ ہاں، مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا عزیز ہے۔ یہ تم سب جانتے ہو۔ یہ خویل کی بیٹی خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور میرے مال سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے۔ بخدا اس کا مستقبل انتہائی شاندار ہے۔ اس طرح یہ مبارک تقریب انجام پا گئی۔ خاتون قریش امین قریش کے گھر آ گئی اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال 2 ماہ اور 10 دن تھی اور بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہیں، نہ ہماری بزم میں خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھتی ہوئی جوانی تھی۔ حسن و دلکشی بلا کی تھی۔ گورا گورا رنگ ملاحت لیے ہوئے، مسکراتا ہوا نورانی چہرہ ہلکی گولائی لیے ہوئے، قد درمیانہ، نہ تو پستہ قد اور نہ بہت زیادہ لمبے، بڑا سر جس پر سیاہ سیاہ گھنے گھنگریالے بال، چوڑی پیشانی جسے غیر معمولی عظمت ٹپکتی، باریک باریک بھویں ایک دوسرے سے جدا، کچھ خمدار اور ابھری ہوئی، انتہائی خوشنما دراز پلکیں، سیاہ سرمگی آنکھیں، چوڑائی لیے سفیدی میں ہلکی ہلکی سرخی جو آنکھوں کی کشش میں غیر معمولی اضافہ کر رہی تھی۔ پھر نگاہوں میں شرم و حیا کی گھلاوٹ اور دیکھنے کا انتہائی معصومانہ اور دلکش انداز، ناک کچھ اونچی اور ستواں، سامنے کے دانتوں میں ہلکی ہلکی زیغیں، گفتگو تو موتی کی طرح چمکتے، ایسا لگتا ہے جیسے ان سے نور ابھر رہا ہے۔ چہرے میں بھری ہوئی گھنی داڑھی، خوبصورت سی اونچی گردن، سیاہ کشادہ مونڈوں کے درمیانی فاصلہ عام پیمانے سے کچھ زیادہ، چوڑی چوڑی کلائیاں، ہتھیلیاں فراخ اور نرم گداز انگلیاں، موزوں حد تک دراز، ہلکی ہلکی ستی ہوئی پنڈلیاں، ایڑیوں پر برائے نام گوشت، تلوے ذرا گہرے، چلتے تو قوت کے ساتھ ذرا آگے کو جھک کر، قدم جما کر رکھتے، رفتار بہت تیز ہوتی، معلوم ہوتا نشیب میں اتر رہے ہیں، چہرہ غور و فکر میں ڈوبا رہتا اور نگاہوں میں پاکیزہ خیالات اور بلند جذبات چمکتے ہوئے دیکھنے والا پہلی نظر میں مرعوب ہو جاتا۔ خدیجہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی پرلطف تھی۔ ان کی رفاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راحت ہی راحت تھی۔ وہ ایک نہایت ہوشیار، تجربہ کار اور سمجھدار خاتون تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور مزاج کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کو خوب پہچان لیا، ہمیشہ اس کا پورا خیال رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اور رجحانات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امنگوں اور دلچسپیوں کو اچھی طرح سمجھ لیا اور ان کے سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا تعاون کیا، ہر طرح سے سہولتیں پہنچانے کے لیے کمر بستہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رجحانات کیا تھے؟ سدا سچ بولنا، ہر کام ایمانداری سے کرنا، ہنگاموں سے بچنا، شور و غل کی محفلوں سے دور رہنا اور تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان ساری باتوں کا خیال رکھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پر کوئی اثر نہیں پڑا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی اسی طرح وسیع اور روح پرور فضاؤں میں نکل جاتے۔ اب بکریوں کی رکھوالی بھی نہ کرنی ہوتی، اس لیے وہ زیادہ یکسوئی اور اطمینان رہتا۔ جب تک چاہتے غور و فکر کرتے، مناظر فطرت کا مشاہدہ کرتے۔ اس طرح گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطرت کی رہنمائی میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل رہے تھے اور علم و عرفان اور ایمان و یقین کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ کے حقوق سے غافل رہے؟ نہیں، ایسا نہ تھا۔ اگر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ایک وفا شعار اور فرض شناس بیوی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مثالی شوہر تھے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی پورا خیال رکھتے، ان کے سارے حقوق ادا کرتے، ان کے دل بہلاؤ کا سامان کرتے، ان کے ذوق اور طبیعت کی پوری رعایت رکھتے، ان کے مال کی ہر طرح حفاظت کرتے، ان کی تجارت کو فروغ دیتے، جس پر پورا اطمینان ہوتا، جو سچا اور ایماندار ہوتا، جال بٹے سے بیزار ہوتا، اسی کو اس میں شریک کرتے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انتہائی محبوب اور حق شناس شوہر تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن میں بڑی دلکشی اور جان نوازی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ان کے لیے بڑا ہی سکون بخش اور پرکیف تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے مالداروں اور عزت داروں پر ترجیح دی تھی۔ جاہ و منصب والوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خامند بنانا پسند کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی حسن ظن رکھتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بہت ہی پر امید تھیں، پھر بھی ان کو پہلے سے کیا اندازہ رہا ہوگا کہ وہ کتنی خوش نصیب ہیں۔ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پسند، تنہائی پسند، لیکن لوگوں سے میل جول بھی رکھتے، ان کے معاملات میں دلچسپی لیتے، ان کی باتوں کو بہت ہی غور سے سنتے، اکثر چپ رہتے، بے ضرورت کبھی نہ بولتے، نہ کسی بات میں لوگوں سے الجھتے، جو بات بھی کہتے بہت ہی مختصر اور کام کی کہتے۔ اس میں بھی ظرافت ہوتی، ظرافت میں بھی لطافت ہوتی، چہرہ مسکراتا ہوا دیکھنے میں بہت دلکش اور بھلا لگتا، بات کرنے والا گرویدہ ہو جاتا، یہی مسکراہٹ کبھی کبھی ہنسی میں تبدیل ہو جاتی۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو وزن دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کا احترام کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشوروں پر عمل کرتے۔ مکہ کے چاروں طرف پہاڑیوں کا سلسلہ ہے، بیچ میں مکہ ہے۔ زور کی بارش ہوتی تو شہر میں پانی بھر جاتا، پھر کعبہ کی دیواریں نیچی تھیں اور دیواروں پر چھتیں بھی نہ تھیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بہت زبردست سیلاب آیا، جس سے بہت سی عمارتیں ڈھہ گئیں اور پانی کعبہ کے اندر پہنچ گیا۔ اس طرح دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور بنیادیں کمزور ہو گئیں۔ یہ چیز مکہ والوں کے لیے ایک مسئلہ بن گئی، انہیں اس کی مرمت کی فکر ہوئی، اوروں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوئی۔ کعبہ ہی ان کے لیے سب کچھ تھا، اب یہ ان کا عبادت گھر تھا، ان کے بتوں کا گھر تھا، پھر دور سے لوگ اس کا طواف کرنے آتے تھے، اس سے ان کی تجارت کو فروغ ہوتا اور کاروبار میں ترقی ہوتی۔ پھر اتنا ہی نہیں، اس کی وجہ سے انہی لوگوں کی نظروں میں ایک اونچا مقام حاصل تھا، آنے والے ان کی عزت کرتے اور اپنے سے اونچا اور برتر سمجھتے، کیونکہ یہ ان کے ہمسایہ تھے، ان کی خدمت گار اور پاسبان تھے، اور اس سے متعلق مختلف عہدوں سے سرفراز تھے۔ چنانچہ یہ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے، لوگ اسے ڈھائے، کون اسے ڈھائے، اور پھر کون اسے تعمیر کرے۔ کعبہ اللہ کا سب سے مقدس گھر ہے، وہ ڈرتے تھے کہ کہیں اسے ڈھانے سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، پھر سر پہ کوئی عذاب نہ آ جائے۔ عقل حیران تھی کہ کیا کریں کیا نہ کریں،
लेकिन عمارت بالکل بے جان ہو چکی تھی، بنیادیں کمزور پڑ چکی تھی اور ہر ہان اس کے ڈھہ جانے کا خطرہ تھا، لہٰذا اس کو ڈھانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ چنانچہ چاروں ناچار انہوں نے ڈرتے ڈرتے بہت ہی پس و پیش کے بعد اسے ڈھانے کا فیصلہ کیا، لیکن ابھی یہ مسئلہ اور تھا۔ نئی عمارت مضبوط اور پائیدار ہونی چاہیے، اس کے لیے عمدہ سامان کیسے فراہم ہو اور ماہر کاریگر کہاں سے آئیں جو سلیقہ سے پتھر جوڑ سکے اور ایک خوبصورت اور مضبوط عمارت تیار کر سکے۔ خدا کا کرنا انہی دنوں ایک آدمی مصر سے جہاز لے کر چلا۔ وہ حبشہ جا رہا تھا، مگر جہاز جدہ کی بندرگاہ پر پہنچا تو ساحل سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ اس جہاز پر عمدہ قسم کی لکڑیاں اور بہترین قسم کا تعمیری سامان تھا۔ اس آدمی نے سارا سامان بندرگاہ پر اتار دیا اور انتظار کرنے لگا کہ کوئی جہاز حبشہ جانے والا ملے تو سامان لاد کر وہ لے جائے۔ قریش کو اس واقعہ کی خبر لگ گئی، لہٰذا فوراً انہوں نے ایک آدمی دوڑائے۔ جہاز والے کا نام باقوم تھا۔ یہ لوگ جا کر اس سے ملے اور اسے اپنی ضرورت بتائی۔ وہ بخوشی اپنا سارا سامان بیچنے پر تیار ہو گیا۔ نیز اس نے بتایا کہ میں ایک ماہر معمار بھی ہوں۔ اب کیا تھا، ان کو تو کاریگر کی تلاش تھی ہی، بیٹھے بٹھائے ایک اچھا کاریگر بھی مل گیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اچھا تو آپ بھی ساتھ چلیے اور اس اہم کام میں ہمارا کام مٹائیے۔ باقوم نے جا کر کعبہ کو دیکھا، پھر اس نے کہا، اس کی تعمیر تو بہت آسان ہے، البتہ صحن میں کچھ ستون کھڑے کیے جائیں گے تاکہ چھت پڑ سکے، اس طرح عمارت محفوظ رہے گی۔ پھر آندھی کے جھونکے آئیں یا سیلاب کے تھپیڑے، سب سے محفوظ رہے گی۔ خود اس کی بھی یہی خواہش تھی، اس لیے کہنے سے پہلے ہی یہ منظور تھی۔ مکہ میں ایک مصری آدمی رہتا تھا، قبطی نسل کا، صلیح اس کا نام تھا۔ لکڑی کا کام میں وہ ماہر تھا، اس لیے باقوم کی مدد کے لیے وہ بھی بلایا گیا۔ اس کے بعد قریش نے کعبہ کے الگ الگ حصے کیے اور آپس میں بانٹ لیے کہ اس کو ڈھانے میں ہر قبیلے کا ہاتھ رہے اور تعمیر کے شرف سے بھی کوئی محروم نہ رہ سکے۔ اب ڈھانے کا وقت آ گیا، لوگ پھر لرزنے اٹھے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پھر وہ شش و پنج میں پڑ گئے، ڈھائیں نہ ڈھائیں، کیا کریں۔ ابرہہ کا حشر یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، جو کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے نکلا تھا پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، لیکن نہ کعبے تک پہنچ سکا نہ واپس جا سکا۔ اب پورے لشکر کے ساتھ تہس نہس ہو گیا۔ اس واقعے کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس کی ہلاکت و بربادی کا عبرتناک منظر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا اور وہ سہم جاتے، لیکن ان کا مقصد ڈھانا نہیں تھا، بنانا تھا۔ چنانچہ نمازیں پڑھیں، قربانیاں کی، دعائیں مانگیں، التجائیں اور مناجاتیں کی۔ پھر ایک آدمی کے آگے بڑھا، خوف سے اس کا جسم کانپ رہا تھا، وہ تھا ولید بن مغیرہ۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے کدال پکڑی اور ایک ستون ڈھایا۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا، لوگ چپ چاپ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ دیکھیں ولید کا کیا حشر ہوتا ہے اور وہ کس بلا میں گرتا ہے۔ رات گزر گئی، نئی صبح بھی نمودار ہوگی، لیکن ولید کو کچھ نہ ہوا، اس پر کوئی بھی آفت نہ آئی۔ اب قریش کی ہمت بندھی اور دل کو اطمینان ہوا، انہوں نے کعبہ کی عمارت کو ڈھانا شروع کر دیا۔ ڈھانے میں سب نے حصہ لیا، پتھروں کو ہٹانے میں بھی سب شریک رہے۔ ڈھاتے ڈھاتے وہ ایک سبز چٹان پر پہنچے، اس پر بھی کدالیں ماری گئیں، مگر کدالیں چھنک گئیں اور چٹان جوں کی توں رہی۔ پھر وہی نئی عمارت کی بنیاد بنی۔ قریب ہی پہاڑیوں کا سلسلہ تھا، وہاں سے وہ پتھر ڈھو ڈھو کر لاتے اور نئی عمارت بنانے لگے۔ آپ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا اس کام میں پیش تھے۔ دیکھتے دیکھتے محکم دیواریں کھڑی ہو گئیں۔ کعبہ کی پرانی دیوار میں مشرق کی طرف ایک کالا پتھر تھا اور اب بھی ہے، اس کو حجر اسود یعنی کالا پتھر ہی کہتے ہیں۔ عرب اسے بہت متبرک سمجھتے تھے، اسلام میں بھی اس کا خاص مقام ہے۔ کعبہ کا طواف کرتے کرتے تو ہر طواف اس پتھر سے شروع کرتے ہیں، نیز اسے بوسہ بھی دیتے ہیں۔
قریش نے دیوار کچھ اونچی کر لی۔ اب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو سوال پیدا ہوا کہ یہ شرف کس کے حصے میں آئے گا، کون اسے اس جگہ پر رکھے گا۔ کوئی قبیلہ بھی اس شرف سے محرومی پر تیار نہ تھا۔ ہر ایک یہ سعادت خود حاصل کرنا چاہتا تھا، دوسروں کے مقابلے میں اپنے کو زیادہ حقدار سمجھتا۔ چنانچہ ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، لوگوں میں نوک جھوک شروع ہو گئی، اختلافات بڑھتا گیا، حالات بگڑتے گئے۔ وہ دل جو اب تک جڑے ہوئے تھے اللہ کے گھر کے نام پر چیر و شکر ہو گئے، پھٹنا شروع ہو گئے اور اس میں نفرت اور دعوت کی آگ سلگنے لگی۔ 5 راتیں گزر گئیں اور ہنگامہ برپا ہو گیا۔ نہ کوئی بات طے ہوئی، نہ کسی رائے پر اتفاق ہوا۔ حالات نہایت سنگین ہو گئے اور لوگ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بنی عبدالدار اور بنی عدی 2 مشہور قبیلے تھے، انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا۔ دونوں نے عہد کیا کہ یہ شرف کسی حال میں ہاتھ سے نہ جانے دیں گے، کسی اور قبیلے کو اس کے قریب نہیں پھٹکنے دیں گے۔ عرب میں دستور تھا جان دینے کا عہد کرتے تو پیالہ میں خون بھر کر رکھتے اور عہد کرنے والے اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے۔ انہوں نے اس موقع پر یہ رسم بھی ادا کی۔ پھر تلواریں میان سے باہر آ گئیں اور یہ ہوا کہ اب اس جھگڑے کا فیصلہ تلوار کرے گی۔ اس وقت ابو امیہ بن مغیرہ اٹھا اور قریش کا سب سے بڑا آدمی تھا۔ ہر ایک اس کا ادب و احترام کرتا، اس کی بات کے آگے سر جھکا دیتا۔ اس نے بڑی منت سماجت کی اور کہا، میرے بھائیو، عزت اور سرداری میں تم سب کا رتبہ برابر ہے، بلا وجہ آپس میں لڑ جھگڑ کر نہیں، نفرت اور عداوت کی آگ نہ بھڑکاؤ، عقل و ہوش سے کام لو اور میری بات مانو۔ پہلے قریشی جو باب الصفا ہے داخل ہو کر آئے گا، اس کا فیصلہ اس پر چھوڑ دو۔ یہ رائے سب نے مان لی۔ کعبہ کے گرد حرم کی 4 دیواری تھی۔ اس کے دروازوں میں سے ایک باب کا نام باب الصفا ہے، کیونکہ یہ صفا پہاڑوں کی طرف پڑتا ہے۔ سب کی نگاہیں باب الصفا پر گاڑ دی اور انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں اس کی قسمت کا فیصلہ کس کے ہاتھ میں جاتا ہے اور وہ کس طرح اس گتھی کو سلجھاتا ہے۔ رب کا کرشمہ دیکھو، تھوڑی ہی دیر میں ایک خوبصورت جوان باب الصفا سے نمودار ہوا اور تیزی سے چلا آ رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب کی چیخ پڑے کہ امین امین، محمد امین کا فیصلہ تسلیم۔ کتنا اعتماد تھا قوم کو اس جوان پر، پوری قوم جو کوئی نہیں جسے اس کی دیانتداری پر شبہ ہو، کوئی نہیں جسے اس کا فیصلہ ماننے میں تامل ہو۔ دیکھنا ہے آج اس نازک موقع پر وہ کیا کردار پیش کرتا ہے۔ لوگ بے تابی سے آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کپڑا لاؤ۔ کپڑا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھیلا دیا، اس پر حجر اسود اٹھایا اور اس پر رکھ دیا۔ پھر فرمایا، ہر قبیلہ کا سردار ایک ایک کونا پکڑ لے اور سب مل کر اٹھائیں۔ چنانچہ قبیلوں کے سردار آگے بڑھے، انہوں نے کپڑے کے کونے پکڑے اور جس جگہ پتھر لگانا تھا وہاں تک لے آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود اٹھایا اور اس کی جگہ رکھ دیا۔ لوگ خوشی سے اچھل پڑے اور ہر طرف مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ کتنا پیچیدہ تھا یہ مسئلہ اور کتنی آسانی سے حل ہو گیا۔ ہر ایک کی ناک رہ گئی اور کوئی اس شرف سے محروم نہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و دانائی سے ایک زبردست فتنہ دب گیا اور قوم انتہائی تباہ کن خانہ جنگی سے بال بال بچ گئی۔ دشمنی عداوت کے شعلے بجھ گئے اور سب پہلے کی طرح شیر و شکر ہو گئے۔ پھر قریش نے کعبہ کی تعمیل مکمل کی، ستونوں پہ چھت ڈال دی اور اندر جانے کے لیے ایک دروازہ کھول دیا، جہاں بتوں کا مہاراجہ ہبل براجمان تھا۔ اس وقت تک عمر مبارک 35 برس کی بہاریں گزر چکی تھیں۔ آپ نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سچے تھے، قوم میں کس قدر محبوب تھے، بے داغ سیرت، پاکیزہ طبیعت اور ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتا، وہ جو کچھ فرماتے اسے تسلیم کرتا۔ وَإِنَّكَ عَلَى الْخَلْقِ الْعَظِيمِ۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، مزید اگلی ویڈیو میں ہم سیرت طیبہ کو تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔